اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واپس لوٹنے کی جگہ کا یہاں ذکر ہے۔ یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ترتیب ہو جائے۔ گویا کہ عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے شہر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے، باقی تمام عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹتے تھے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو۔ حضرت ابن عباس، عطا، مجاہد، قتادہ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی تفسیر کو پسند کرتے ہیں اور اس پر اجماع بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت جبیر بن مطاع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے پا دیکھا۔ میں کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ حمص ہے اور پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسا سے مراد یہاں مزدلفہ سے رمی چمار کے لیے منع کو جانا ہے، اور الناس سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد امام ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف اجماع کی حجت نہ ہوتی تو یہی قول راجح تھا۔ پھر استغفار کا ارشاد ہوتا ہے جو عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ ابن جریر میں ہے کہ آپ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار استغفار ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر اس رات وہ مر جائے تو قطعاً جنتی ہوگا، اور جو شخص اس کے دن کے وقت پڑھے گا اس دن مرے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ بخاری میں یہ فرمایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھو۔ انہوں نے دعائے قنوت پڑھائی۔ بخاری و مسلم استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صدق اللہ